حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں لکھتا ہے، کرنے اول سے لے کر آج تک حضور کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہر لکھنے والا لکھ کر بعد میں یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا۔ سچی محبت بڑے بڑے میدان سرخرا دیتی ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میری لگن یہ ہے، میری تڑپ یہ ہے کہ شاید سب سے زیادہ حضور کی سیرت جس کتاب میں مستند انداز میں بیان کی گئی ہے وہ رب کا قرآن ہے۔ شاید جناب اعلیٰ میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دروازے کی کنڈی کھٹکائی جاتی ہے، میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ماں پوچھتی ہے کہ کون آنے والا؟ کہتا ہے کہ میں آقا کا غلام ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا کیسا آنا ہوا؟ غلام کہتا ہے کہ ماں جی میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا کی سیرت کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تجھے کیا معلوم نہیں ہے کہ رب کے قرآن آسمان کے خالق و مالک نے 30 سپاروں کی شکل میں محمد کے قلب اطہر پہ کیوں اتارا؟ کیا تجھے علم نہیں ہے کہ جو تمہارے پیغمبر محبوب سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کی بھی یہی ڈیوٹی تھی، تیری بھی یہی ڈیوٹی ہے۔ جاؤ دنیا والوں کو بتاؤ کہ میری توحید کے پہلے بھی پرچے اڑائے جا رہے تھے اور میری توحید کا مذاق بنایا جا رہا تھا، اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ تمہارا داتا کون ہے، تمہارا مشکل کشا کون ہے، تمہارا حاجت روا کون ہے، تمہارا غوث اعظم کون ہے، تمہارا گن بخش کون ہے۔ جاؤ جا کر دنیا والوں کو بتا دو۔ جب پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں تک پیغام پہنچا دیا تو آسمان کے خالق و مالک نے فرمایا اے میرے محبوب تو نے توحید دنیا تک میری پہنچا دی ہے، اب میرا یہ کام ہے کہ میں تیری شان اور عظمت کا اور تیرے مقام کا دنیا والوں کو بتلا دوں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جا کے چوکوں میں مکانوں میں اپنی توحید کا علم بچایا اور فرمایا، اور حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہیں اپنی پشت پہ کھندی اوزی رکھوا کے، کہیں اپنے بیٹیوں کو طلاق کروا کے، کہیں اپنے کلوہے اطہر میں کپڑا ڈھلوا کے، کہیں اپنے صحابہ کو مکے کی گھریوں میں گھسیٹتے ہوئے دیکھ کے، کہیں اپنے صحابہ کو مکے کی ریت کے اوپر تڑپتے ہوئے دیکھ کے، کہیں اپنے صحابہ کو تڑپتے ہوئے ریت کے اوپر دیکھ کے، کہیں اپنے صحابہ کو تیل کے ابلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈالا جا کے دیکھ کے، حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے مشکلیں اپنی اٹھائی۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے آج میں اس معاشرے کے اندر جب نظر ڈالتا ہوں، اس معاشرے کی طرف دیکھتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس معاشرے میں نبی سے کس طریقے سے محبت کی جاتی ہے، کس طریقے سے پیار کیا جاتا ہے۔ جب میں معاشرے کی طرف دیکھتا ہوں تو محبت کیسی دیکھتا ہوں کہ کیک کے اوپر نام محمد لکھا جاتا ہے، کیک کے اوپر نام محمد لکھا ہی نہیں جاتا بلکہ اسے چھری سے کاٹا بھی جاتا ہے۔ ہائے میں صلح حدیبیہ کے میدان کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، صلح حدیبیہ کی طرف جب نظر دوڑاتا ہوں اس میدان کی طرف تو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی
कफ्फार को रसूलुल्लाह पसंद ही खत से रसूलुल्लाह का नाम काट दो। तो हजरत अली की मोहब्बत नोट कीजिए जरा, हजरत अली का प्यार नोट कीजिए जरा, हजरत अली की उल्फत और मोहब्बत जरा नोट कीजिए। हजरत अली फरमाते हैं कि आकाए सरवरे कायनात मेरा हाथ तो कट सकता है लेकिन रसूलुल्लाह कट नहीं सकता। आज केक काटा ही नहीं जाता, नामे मोहम्मद काटा ही नहीं जाता, बल्कि उसे पेट के अंदर ले जाया भी जाता है। हाय मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, ये मोहब्बत है। हजरत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के पास एक आया कमांडर, जर्नैल, हुक्मरान, यमामा का गवर्नर समामा, उसे लगाया गया, उसे लाया गया, मस्जिद नबवी में बांधा गया। सरवरे कायनात वहां पे तशरीफ फरमा है। सरवरे कायनात फरमाते हैं, ऐ समामा तेरा क्या हाल है? समामा कहता है कि मुझे पूछते हो बांध के तुम्हारा क्या हाल है? रसूले हाशमी की आमद के बाद जो चोर और डाकू थे वो मुहाफिज और नहगेबान बन गए। रहमत कायनात की आमद के बाद जो शराबी और बदकार थे वो शबे जिंदादार बन गए। रहमत कायनात की आमद के बाद जो चोर और शराबी थे वो शबे जिंदादार बन गए। रहमत कायनात की आमद के बाद जो जाहिल थे वो आलम बन गए। रहमत कायनात की आमद के बाद जो जालिम और सितमगर थे वो आदल और हमदर्द इंसान बन के। रहमत कायनात की आमद के बाद जो जाहिल थे वो आलम बन के, जो बद थे वो नेक बन के। रहमत कायनात की आमद के बाद जो